ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 9۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا الیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایمان والو تم ان کی پرواہ نہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور اپنے اوپر خدا کی عنایت کو یاد رکھو۔ جب تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں جو تم کو نظر نہیں آئیں، اور یقین رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو برابر دیکھنے والا ہے۔ بے شک تم پر فوجوں کی فوجیں چڑھ آئیں۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ یہ غزوہ احزاب کا واقعہ کا حوالہ ہے۔ یہ غزوہ شوال 5 ہجری میں واقع ہوا۔ اس موقع پر استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، یہود بنی نضیر کے کچھ لیڈروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش کے لیڈروں سے فریاد کی اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کریں۔ قریش حملے کے لیے پہلے پر تلے ہوئے تھے۔ جب ان کو یہود کی شے بھی حاصل ہو گئی تو گویا مانگی مراد مل گئی۔ اس کے بعد غطفان اور حوازن کے لیڈروں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح تقریباً 10,000 کا ایک لشکر جرار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریش کا لشکر ابو سفیان کی سرکردگی میں تھا اور غطفان اور حوازن عینیہ بن حصن اور عامر بن طفیل کی قیادت سے نکلے۔ مزید برآں حاجب بن ابی اخطب نظری نے یہود بنی قریظہ کو بھی اس متحدہ محاذ پر شامل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ امن اور صلح کر رکھا تھا، لیکن اس موقع پر انہوں نے غنیمت جانا اور معاہدے کی پرواہ نہ کی۔ ان کی تعداد کم و بیش 800 تک تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں کے ان تیاریوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مسلمانوں کو مدینہ کی ان سمتوں میں خندق کھودنے کا حکم دیا جن سے حملے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ شہر کی شمالی اور مغربی سمت میں 3.5 میل لمبی ایک خندق کھودی گئی۔ یہ کام نہایت سرگرمی کے ساتھ ان 3,000 مجاہدوں نے انجام دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیا۔ دشمنوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 1 ماہ جاری رہا، لیکن اس دوران میں سنگ باری اور تیر اندازی کے اکا دکا واقعات کے سوا دو بدو جنگ کی کوئی نوبت نہیں آئی۔ دشمن نے یہ اندازہ کر لیا کہ مسلمانوں نے مدافعت کی بہت تیاری کر رکھی ہے۔ پھر محاذ میں پھوٹ پڑ گئی اور مزید برآں ایک طوفانی ہوا نے ان کے خیمے شامیانے سب اکھیڑ کے پھینک دیے، جس کے بعد ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر سخت آندھی چلا دی۔ یہ آندھی اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسی طوفانی آندھی تھی کہ استاد امام کے الفاظ میں اس سے خیموں کی چوبیں اور تنابیں اکھڑ گئیں، دیگیں الٹ گئیں، سواری کے جانور تتر بتر ہو گئے، سردی کی شدت کے باوجود آگ جلانا ناممکن ہو گیا۔ تاریکی کا یہ عالم تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی فوجیں اتاریں جو تم کو نظر نہیں آتی تھیں۔ یہ فرشتوں کی فوجوں کی طرف اشارہ ہے جو ہمیشہ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کے ہم رکاب رہتی ہیں۔ قرینِ قیاس یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو جیسا کہ بیان ہوا ہے ان کو نہیں دیکھا، لیکن قریش کو یہ فوجیں نظر آئیں جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی جمعیت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ آندھی کے ساتھ یہ چیز بھی ان کی مرعوبیت کا باعث بنی۔ آگے اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ فوجیں چڑھیں تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جو تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلي المؤمنون، یہاں پر آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بری طرح ہلا ڈالے گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو جب وہ تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے تھے، جب خوف کے مارے آنکھیں بہک گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور اللہ کے بارے میں تم لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے امتحان میں ڈالے گئے اور بری طرح ہلا ڈالے گئے۔ اب کون اوپر نیچے سے چڑھ آئے؟
مدینہ کی مشرقی سمت بلند اور مغربی سمت نشیبی ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے قبیلہ غطفان وغیرہ کا حملہ مشرق کی طرف سے اور قریش اور ان کے حلیفوں کا مغرب کی طرف سے ہوا تھا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خوف کے مارے تمہاری آنکھیں بہک گئی تھیں، یہ اس صورتحال کی تعبیر ہے جب منظر ایسا دہشت ناک ہوا کہ نگاہ اس پر ٹکنے نہ پائے اور بے قابو ہو کر بار بار بہک جائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ تم مومنوں کو بری طرح ہلا ڈالے گئے۔ آگے کی آیتوں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو ضعیف ایمان اور منافقت کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کے اوثان یہ منظر دیکھ کر خطا ہو گئے اور خدا کی نصرت اور اس کے وعدوں کے بارے میں جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا وہ سب ان کے لیے مشکوک ہو کر رہ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن بری طرح ہلا ڈالے گئے، اس لیے کہ ایک طرف دشمنوں کی یورش تھی اور دوسری طرف ان کے اپنی صفوں کے اندر بعض لوگوں کا وہ حال ہو رہا تھا جو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے والا۔ اور جب منافقین کہتے تھے اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا، کون سا روگ؟ کہ بغض اور عناد اور کینہ بھرا ہوا تھا۔ یہ منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو محض منافق ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلی عناد دلی دشمنی بھی رکھتے تھے، وہ جو سورہ بقرہ کا تیسرا گروہ تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے والے وعدے کیے تھے۔ وہ کس طرح؟ اس بات کے وعدے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آخر کار غلبہ اہل ایمان ہی کو حاصل ہوگا۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اسی گروہ کے بعد شریروں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قیس و کسریٰ کے خزانوں پر قبضے کی نوید سنا کر آئے تھے، اور یہاں حال یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے ہمیں باہر نکلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک جماعت یا ایک گروہ نے یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ کے رہنے والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فارجعوا، واپس لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سے اجازت طلب کرنے لگا، یقولون، وہ کہنے لگے، ان بیوتنا عورتن، کہ ہمارے گھروں میں خطرہ ہے، وما ہی بے عورہ، نہیں تھا ان کے گھروں میں کوئی خطرہ، ان یریدون الا فرارا، وہ تو صرف جنگ سے بھاگنا چاہ رہے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ یثرب والو، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، در حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اہل یثرب، یہاں سے لوٹ چلو۔ یہ غالباً منافقین عرب کا گروہ ہے، وہ گروہ ہے جس کے لیے قرآن نے اشد کفرا و نفاقا کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کہ اس کا قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ کے لوگوں کو یثرب والے کہہ کر خطاب کیا۔ یہ اگر مدینہ کے باشندے ہوتے تو اپنے ہی شہر کے لوگوں کو اس طرح مخاطب نہ کرتے۔ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہاں سے لوٹ چلو۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ اس صورت میں ممکن ہے کہ حملہ آور فوجیں تمہارے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں، لیکن نوبت اگر جنگ کی آ گئی ہے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب وہ صرف یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ بھی انہی منافقین عرب کا ایک گروہ ہے جس نے جنگ سے بھاگنے کے لیے یہ عذر پیش کیا۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں پہلے گروہ نے مدینہ والوں کو پست ہمت کر کے ان کے محاذ سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس گروہ نے خود اپنے لیے راہ فرار تلاش کرنے کی تدبیر کی تاکہ دشمن کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے۔ اس گروہ کا یہ عذر بھی ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اس بات کا قرینہ ہے کہ ان کا تعلق اطراف مدینہ کے دیہاتیوں سے تھا۔ جہاں تک اہل مدینہ کا تعلق ہے ان کے لیے اس قسم کے بہانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس جنگ سے متعلق جو تفصیلات کتابوں میں مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کی حفاظت کا انتظام پہلے سے کر لیا گیا تھا۔ 14ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جاتی ان پر من اقطارها، شہر کے اطراف سے، کنارے سے، فوجیں، ثم سئلوا الفتنة، پھر انہیں بلایا جاتا فتنے کی طرف، لآتوها، تو یہ ضرور آتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، یہ نہ رکتے مگر بہت ہی کم ہی توقف کرتے۔
ان کے گھروں کے اطراف سے اگر ان پر حملہ ہو جاتا پھر انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں جا پڑتے اور اس میں بہت ہی کم توقف کرتے یعنی رکتے۔ وَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا اور یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں یا عہد کے بارے میں ایک دن باز پرس ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یعنی اگر انہیں فتنے کی طرف بلایا جاتا تو یہ ضرور آتے، یعنی اس بات کی دعوت دی جاتی کہ خدا کے دین کو خود بھی چھوڑیں اور دوسروں کو بھی اسے چھوڑنے کے لیے مجبور کریں، یہ پھر ضرور اللہ فرماتے ہیں اس میں جا پڑتے۔ اب کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ خاص طور پر اس عہد کی طرف اشارہ ہے جو ان لوگوں نے اس سے پہلے غزوات میں شرکت سے گریز کے بعد اپنے اوپر اعتماد کی بحالی کے لیے کیا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر ایک سے زیادہ مقامات پر ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے بارے میں ایک دن باز پرس ہوگی، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ مدعا یہ ہے کہ باز پرس تو ہر جرم کی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کا معاملہ معمولی نہیں ہے، اس کی باز پرس لازماً ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا تمہارا بھاگنا، ان فررتم من الموت اگر تم موت سے بھاگے، او القتل یا قتل ہونے سے بھاگے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ اس صورت میں تم نہیں فائدہ اٹھا سکو گے الا قلیلا مگر بہت ہی کم، یعنی اس کے بعد زندگی یہ نہیں ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، نہیں، اگر بچ بھی گئے تو چند دنوں کے لیے کچھ فائدہ اٹھا لو گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون تمہیں بچائے گا اللہ سے، ان اراد بکم سوءا اگر وہ ارادہ کرے تمہیں دکھ تکلیف پریشانی دینے کا، او اراد بکم رحمہ یا تم پر رحمت کرنے کا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا یہ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا نہ کوئی سرپرست اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں سیاق کلام چونکہ تنبیہ یعنی خبردار کرنے کا ہے اس وجہ سے آخر میں تنبیہ کے پہلو ہی کو نمایاں کیا گیا ہے، در حالانکہ اوپر رحمت کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ یقیناً اللہ جانتا ہے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین اور اس طرح کہنے والوں کو، لِإِخْوَانِهِمْ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ہَلُمَّ إِلَيْنَا آ جاؤ ہمارے پاس، وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا خود بھی وہ شریک نہیں ہوتے جہاد میں یا جنگ میں مگر بہت ہی کم۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ میں اس جنگ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور تم سے جان چراتے ہوئے وہ خود بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی خطرے کی جگہوں سے دور اپنے آپ کو بچا کر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آ جاؤ۔ غزوہ خندق کے موقع پر دفاعی لائن چونکہ بہت طویل تھی اس لیے جنگ سے گریز اور فرار کے اس طرح کی جگہیں تلاش کر لینا مشکل نہیں تھا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا وہ خود بھی نہیں آتے جنگ میں حصہ نہیں لیتے مگر بہت ہی کم حصہ لیتے ہیں، أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یہ سخت بخیل ہیں آپ کا ساتھ دینے میں، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ جب خوف آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ تو تم انہیں دیکھتے ہو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ یہ تمہاری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ اپنی آنکھیں پھرا پھرا کے، كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ایسے جیسے ان پر موت کی غشی چھائی ہوئی ہو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ وہ جب خوف دور ہو جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ تو یہ آتے ہیں بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اپنی تیز تیز زبانیں چلاتے ہوئے، أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ خیر کے مال کے حریص بن کر، أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے سارے اعمال غارت کر دیے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اچھا جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو تم ان کو دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرح کہ ان کی آنکھیں گردش کر رہی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، جب خطرہ گزر جاتا ہے تو مال کی حرص میں وہ تم پر تیز زبانوں سے چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ چڑھ چڑھ کر کیسے بولتے تھے، یعنی اپنی شجاعت اور شہامت کے دعوے کرتے اور دوسروں کو ہدف مطعن تانا بناتے تاکہ مال اور غنیمت میں زیادہ سے زیادہ انہیں حصہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یعنی ان کے اعمال اللہ غارت کر دے گا۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی اس مغالطے یعنی غلط فہمی میں نہ رہے کہ خدا اپنی شان کریمی سے ان کے چھدہ اتارنے والے اعمال کو بھی قبول کر لے گا۔ ہرگز نہیں، وہ بڑا غیور ہے اور ان کی کسی عمل کا محتاج بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ جو عمل خالص اس کی رضا جوئی کے لیے اور خوبی کے ساتھ نہیں کیا گیا، اسے ان کے منہ پر پھینک مارے کہ جاؤ اس کا صلہ وہی تلاش کرو جہاں یہ کر کے آئے ہو۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر ابھی نہیں گئے۔ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں یہ دشمن کے لشکر، یَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش یہ دور دراز دیہاتیوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ یَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، وہاں سے ہی تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے ساتھ بھی ہوتے تو یہ جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر بہت ہی کم۔ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کے لشکر نہیں گئے، اگر یہ لشکر پھر آ جائیں تو ان کی تمنا کہ بدوؤں کے کسی ساتھ کہیں دیہات میں ہوں اور وہیں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ تمہارے درمیان ہوتے بھی تو لڑائی میں بہت ہی کم حصہ لیتے۔ یعنی ایسے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ لشکر اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک یہی خیال کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اگر تمہارے ساتھ ہوتے تو لڑائی میں بہت کم حصہ لیتے اور فتنے بہت زیادہ پیدا کرتے۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے اس وقت ثبات اور استقامت کا ایک بہترین نمونہ موجود تھا، ان کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز آخرت کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ ہوئے سخن منافقین ہی کی طرف ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر رسول کی پیروی نہیں کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ خدا اور نہ آخرت پر تمہارا ایمان تھا، نہ خدا کی یاد سے تمہارے دل آباد تھے، اور یہ سعادت انہی کو حاصل ہوتی ہے جن کے اندر خدا اور آخرت پر سچا ایمان ہو اور اپنے اس ایمان کو وہ خدا کی یاد سے تازہ رکھیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور سچے مومنوں کا حال تو یہ تھا جب انہوں نے دیکھا لشکروں کو، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ وعدہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں زیادہ ہوا ان کے سوائے ان کے ایمان اور ان کی فرما برداری ہی بڑھی۔ یعنی جب لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سچی تھی اور ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا کرنے کی بجائے اس چیز نے ان کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ کس طرح؟ یعنی اوپر منافقین کا قول گزر چکا ہے، یہ اس کے مقابل میں اب سچے مسلمانوں کا تاثر بیان کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کا وعدہ یہی تو تھا کہ اس کی راہ میں اس طرح کے صبر آزما امتحان پیش آئیں گے جن سے گزرنے کے بعد ہی تم کامیابی کی منزل تک پہنچو گے، لہٰذا یہ وعدہ پورا ہوا اور یہ بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ نے اسی وضاحت کے ساتھ اسے بیان فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔